بات سادہ سی ہے اور بات گہری ہے۔ پہلی بات بھی یہی ہے، آخری بات بھی یہی ہے، اور یہی عقیدہ ہے۔ اس دنیا میں کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ ہم نے یہ مضمون اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ دنیا میں انسان کتنے رشتے بناتا ہے، کتنے تعلقات جوڑتا ہے اور کتنی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ ہر اس چیز کو اپنا بنانا چاہتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، لیکن ناکام رہتا ہے، کیونکہ کسی کو اپنانے کے بعد اسے وہ سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ خوشی بھی اور غم بھی اسے بانٹنے ہیں، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ ہر انسان ایک روحانی سکون کی تلاش میں ہے۔ ہر انسان کھوج میں اور جستجو میں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جستجو کا سفر کرتا ہے اور ہر چیز کو اپنے ذائقے سے پہچانتا ہے۔ بچے کو جو کچھ ملتا ہے وہ منہ میں ڈال لیتا ہے، کیونکہ یہ ذائقہ اس کے لیے پہلا ذریعہ بنتا ہے۔ ارد گرد والے بچاتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ چیز بچہ اپنے منہ میں نہ ڈالے، لیکن منہ میں ڈال کر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ بچہ ہر چیز کو ذائقے سے پہچانتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ذائقہ بہت ابتدائی اور بنیادی چیز ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اور طریقے بھی اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن یہاں سے ایک چیز کا پتہ ضرور لگتا ہے کہ ایک ننھے بچے کو بھی جستجو ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ دیگر ذرائع کی بجائے ذائقے سے اس دنیا کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ ایک تلاش ہے، اور یہ تلاش اس لیے ہے کہ وہ اپنے لیے سکون تلاش کر سکے۔ وہ ہر چیز اپنے منہ میں ڈال کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو چیز بھی ہے اس کے منہ میں چلی جائے تو اس کے لمحے بھر کے لیے سکون مل جاتا ہے۔ سکون تو بچے کو بھی چاہیے اور سکون بڑے کو بھی چاہیے۔ ہر انسان سکون، اطمینان اور خوشی کی تلاش میں ہے۔ آج آپ گوگل سے تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری دنیا کی تلاش میں ہے۔ سب کسی چیز کے لیے بے چین ہے۔ سکون اور اطمینان یہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی جستجو، سب سے بڑی تلاش بن گئی ہے۔ سکون اور اعتماد کا ایک مرکز ہے، اور یہ مرکز انسان کی بنیادی طلب ہے۔ تم والدین کے احسانات کا بدلہ ہرگز نہیں لوٹا سکتے۔ بس ایک دعا ہے جو تمہاری ان کے احسانات پر بھاری ہو سکتی ہے۔ بس اس لیے رب سے ان دونوں کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرتے رہا کرو۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چیونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں ہوگا؟ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں، رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھے جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہے کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا وابی لگ کر رہے ہو تو
बताओ जरा, क्या तुम्हारा सब्र ज़्यादा है या सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम? तुम जो इस आजमाइश की घड़ी में दिनों और सालों का हिसाब रखे हुए हो, तो बताओ जरा, क्या तुम्हारी आजमाइश ज़्यादा तवील है या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, जब उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई काटी? तुम कहते हो तुमने यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी, तो क्या तुम्हारी एक भी कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नाम अलबदल है? अगर तुम तन्हा हो गए हो ना, तो परेशान मत हो, खुद को तकलीफ़ मत दो। मेरी बात सुनो, तन्हाई तो अल्लाह ताला के करीब करती है। लोगों को छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो, दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वह आंसू जो दिन भर रोक कर रखे होते हैं, रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगते हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस न किया करो। वही अल्लाह तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। वह अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वह जानता है कि मेरा बंदा तन्हा है और मुझे याद कर रहा है, वह मुझे पुकार रहा है। अल्लाह तुमसे बहुत खुश होता है जब तुम तन्हाई में अपने रब को पुकारते हो। शाखों को खाली भी अल्लाह की जात करती है और शाखों को फूलों और फलों से भरता भी अल्लाह है। फिर तुम्हें कौन सी बात अल्लाह से मायूस करती है? बस बीज जरूर बोना। वह बीज दुआ की सूरत में है, नियत की सूरत में, गुमान की सूरत में, सब्र और उम्मीद की सूरत में है। दुआ करोगे तो अल्लाह पाक उसको हरा भरा करेगा। सच्ची नियत होगी तो अल्लाह उसको फल देगा। जैसा गुमान होगा वह तुमसे वैसा पेश आएगा। सब्र और उम्मीद करोगे तो शाखों की डालियाँ फूलों से भर जाएगी। अल्लाह पे भरोसा रखो। मुखलिस होना सबसे ज़्यादा परकशिश जज्बा है। अगर हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो उसे अच्छे अल्फाज तो दे ही सकते हैं। उसे अल्फाज से तसल्ली या हिम्मत तो दे ही सकते हैं। अल्फाज लहजा नहीं रखते लेकिन तासीर रखते हैं। शायद आपके अल्फाज किसी के लिए राह हयात बन जाए। यकीन जानिए वह लोग खुशनसीब हैं जो लोगों की दुआओं में शामिल रहते हैं। रोशनी बने अपने लिए और दूसरों के लिए। मस्बत सोचे और मस्बत कहे, क्योंकि मनफी सोच रखने वालों को आप जितना कम जवाब देंगे, आपकी ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा सुकून होगा। रब पर यकीन का सफ़र इंसान को थकने नहीं देता। किसी मुकाम पर थकावट महसूस होने लगे तो कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिससे इंसान का यकीन पहले से ज़्यादा मजबूत होने लगता है। यही यकीन उसको परेशान नहीं होने देता। उसका नतीजा ये निकलता है, ये यकीन इंसान को रब की पहचान करा देता है। फिर उसको रब के राजों और हिकमतों की समझ आने लगती है कि जो अल्लाह करता है वह बेहतर होता है।